واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دلاں وچ ٹھکانا میرے مصطفیٰ دا، دلاں وچ ٹھکانا میرے مصطفیٰ دا، دلاں وچ ٹھکانا میرے مصطفیٰ دا، ہر امتی دیوانہ میرے مصطفیٰ دا، ہر امتی دیوانہ میرے مصطفیٰ دا، دلاں وچ ٹھکانا میرے مصطفیٰ دا. گم سی جو ہوئی او سوئی مل گئی ہے، گم سی جو ہوئی او سوئی مل گئی ہے، عجب مسکرانا میرے مصطفیٰ دا، عجب مسکرانا میرے مصطفیٰ دا، دلاں وچ ٹھکانا میرے مصطفیٰ دا. بڑی شان والے جنانوں ہے آیا، بڑی شان والے جنانوں ہے آیا، خواب سہانا میرے مصطفیٰ دا، خواب سہانا میرے مصطفیٰ دا، دلاں وچ ٹھکانا میرے مصطفیٰ دا. حسن و حسین امی عائشہ تے زہرا، حسن و حسین امی عائشہ تے زہرا، اے سونا گھرانہ میرے مصطفیٰ دا، دلاں وچ ٹھکانا میرے مصطفیٰ دا. الیاس لباتے صدائی روے گا، ساڈے لباتے صدا ہی روے گا، یہ سونا ترانہ میرے مصطفیٰ دا، دلاں وچ ٹھکانا میرے مصطفیٰ دا، ہر امتی دیوانہ میرے مصطفیٰ دا. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جتنے تک میری آواز جاری، میری گفتگو نو سننے والی
معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس رب العالمین نے سانوں انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ میں اپنے مالک و خالق اللہ رب العالمین کا انتہائی زیادہ شکر گزار ہوں کہ جس رب العالمین نے وعدہ وفا کر دی توفیق عطا فرمائی، اور اپنے ان احباب کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے قرآن و سنت کی باتیں سنن اور سنان واسطے حاضری کا موقع دیتا ہے۔ میری مراد تہاڈی اس مسجد دے امام و خطیب برادری اصغر محترم بھائی عدیل عابد صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے برادران اس مسجد دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین اور بالخصوص عدیل عابد صاحب دے والد محترم ساری جماعت دے مایا ناز خطیب محترم جناب مولانا انور عابد صاحب حفظہ اللہ، تسی جتنے احباب اللہ تعالیٰ دی رضا و رحمت واسطے اللہ دے گھر تشریف دے رہے ہو، اللہ تعالیٰ سارے دان قبول فرما لے۔ سب تو پہلے میں سارے بھائیوں سامنے معذرت خواہ ہوں، تاخیر ہوئی آن بس آج دے پروگرام واسطے قدرتی کو اتنے مسائل بنے نے، وہ مولا فرما دے سن وما تشاؤون الا ان شاء اللہ۔ پہلے ایک پروگرام ہے یہ ٹھاٹ چاٹ سی تواڈے کول منتقل ہو گئے، پھر او دے بدلے جویں میں ایک ہور پروگرام دینا پے گیا۔ پھر اج دے دن میری جتنے میں فیصلہ جمعہ پڑھانا انتظامیہ دے بڑے ساڈے قریبی ساتھی انہوں نے شادی کا موقع اتنا انہوں نے مجبور کیتا، انہوں نے معذرت کی، انہوں نے نہیں منی۔ پھر گجرانوالا دے اندر اج ایڈا بڑا پروگرام اور نویں جماعت انہوں نے بھی کال کی اجازت دے دو، انہوں نے نہیں منی۔ بہرحال آج کی ہویا میری وائف اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت نال مینوں اج بیٹے دی نعمت نوازیا ہے۔ بیوی میری ہاسپٹل سی تے پھر تمہیں پتہ ہے بیوی ہسپتال ہوئی دوڑ تو پہنی نہ وہ میں تو کچھ تاخیر ہوگی اگے 70 جگ دے اندر ایک بھائی اللہ پاک انہوں جزائے خیر دے وہ کوئی مہینے تو میرے پیچھے سن حضرت جدوں آنا ہے نا تے مغرب ساڈے کو پڑھ کے بس روٹی ساڈے کو کھانی اور کچھ میں انہوں ہاں کر بیٹھا تے انہیں ایسا کام وکھایا، انہیں مسجد بندے کٹھے کر کے بٹھائے ہوئے جی 15 منٹ تقریر کر کے جائے ہوتے پھر تقریر کرنی پہ گئی جو اتوں نکلے تو گڈی پینچر ہو گئی۔ قسمت ساری قسمت بہرحال جدا مولانا کہہ رہے سی دیر آئے درست آئے اللہ دے فضل آ گیا، یہ میرے بھرا نے انہوں نے مینوں بڑا پیار ہے تے اللہ کی توفیق نال تسی سارے بھائی جڑے مینوں جانتے ہیں تمہیں سارے نوں پتہ ہے وعدہ کراں تے اللہ دی رحمت نال ضرور پہنچ جانا، باقی دیر سویر ہو جایا کبھی ناراض نہ ہویا کرو، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما دے۔ حدیث پاک اندر آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین جدوں کسی بندے نال محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں اے جبرائیل جی اللہ جی دنیا اندر فلاں بندہ میرے بڑا محبوب میں اندر بڑی محبت ہے تے آج تو بعد تم ہی اندر محبت کریا کر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر ادھر محبت کرنا پھر اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال حضرت جبرائیل علیہ السلام پورے ملائکہ یعنی سارے فرشتیاں کو اعلان کر دیندے نے بھی فلاں بندے نال اللہ بھی پیار کردا ہے میں بھی پیار کرنا تے تسی بھی پیار کریا پھر سارے فرشتے بھی پیار کرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس اپنے بندے دے اس قدر مہربان ہوندے نے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق دے سینے اندر اس بندے کا ادب حیا محبت اور پیار پیدا کرتا ہے، ہر چیز پھر وہ ادب حیا کر دیے وہ محبت کر دیے پیار کر ساڈا ایمان ہے اللہ تعالیٰ دی ساری مخلوقات دے وچوں افضل مخلوق اشرف المخلوقات انسان ہے، پھر انساناں دے وچوں اللہ تعالیٰ دے محبوب بندے انبیاء نے
تے انبیاء دے وچوں بھی نبیاں رسولاں دے وچوں بھی اللہ تعالیٰ نو سب نالوں زیادہ محبوب جیڑی ہستی ہے وہ میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک۔ پھر اے بات بھی واضح ہو گئی کہ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ بھی محبت کرتے نے، اللہ دے فرشتے بھی محبت کرتے نے، تے زمین دا چپا چپا میرے نبی دا ادب اور حیا کرتا ہے۔ ہر چیز اللہ کے رسول نال محبت کرتی ہے، پیار کرتی ہے، میرے نبی دا کہنا منتی ہے، حضور نو جانتی اور پہچانتی۔ وہ دی کچھ وجوہات نے میں انشاءاللہ تھوڑے سامنے رکھا۔ میں تھوڑے سامنے نہیں پوچھوں کہ بھائی میرے کہہ رہے سن کہ جماعتی احباب تھوڑے نے ساڈے دوسرے مسالک سے زیادہ تر بھائی محبت لے کے آن گے، ادھر کوئی پیار والی گلاں نبی پاک علیہ السلام دی عظمت تے شان دے حوالے نال، کوئی اصلاح معاشرہ دے حوالے نال میں حضور دی عظمت بھی بیان کرنی ہے تے نال نال اپنے بھائیاں دی اصلاح بھی کرنی ہے، اپنی اصلاح بھی کرنی ہے۔ وہ ایک دو حدیثاں میں سنانیاں نے حضور دی عظمت شان اندر، او دے وچوں جڑے سانوں کو سبق لبن گے، جڑے درس لبن گے، وہ میں تہاڈے سامنے دروازے کرنے کی کوشش کراں گا۔ دعا ہے میں جو بیان کراں اللہ سانوں دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات کا قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینہ پاک دے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے ایک کملی والے سونیا محبوبہ اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والے نو اعلان کر دیو، دنیا کے لوگوں نو پیغام سنا دیو، اولیاء ایھا الناس میرے محبوبہ کہہ دیو ساری دنیا میں لوگوں نو انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ اکبر فرمایا دنیا نو اعلان کر دیو، دنیا نو پیغام سنا دیو میں کلے انساناں دا نبی نہیں، اللہ اکبر صرف انساناں دا نہیں، کلے جناں دا نہیں، بلکہ پوری کائنات دا نبی بن کے آیا۔ انساناں دا نبی، جناں دا نبی، حیوانات دا نبی، نباتات دا، جمادات دا، پرندیاں دا، چرندیاں دا، زمین والیاں دا، آسمان والیاں دا، اڑن والیاں دا، چلن والیاں دا، خشکی تے رہن والیاں دا، تریچ رہن والیاں دا، پوری کائنات دا نبی بن کے آیا۔ اللہ فرماندے نے سونیا اساں تانوں پوری کائنات دا نبی بنا کر کے بھیجے ہے، ساری دنیا کا راہبر اور رہنما بنا کر کے بھیجے ہے۔ اللہ نے قرآن نے کو اور مقام اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے سونیا اساں تانوں رسالت عطا کیجیے اور جہاناں واسطے رحمت بنا کر کے بھیجے ہے، اساں تانوں جہاناں واسطے رحمت بنایا ہے، اس جہان واسطے بھی رحمت، اس جہان واسطے بھی رحمت، نوریاں واسطے بھی رحمت، ناریاں واسطے بھی رحمت، عربیاں واسطے بھی رحمت، عجمیاں واسطے بھی رحمت، گوریاں واسطے بھی رحمت، کالیاں واسطے بھی رحمت، اللہ اکبر بچیاں واسطے بھی رحمت بنایا ہے، جواناں واسطے بھی رحمت بنایا ہے، بڑھیاں واسطے بھی رحمت بنایا ہے، مرداں واسطے بھی رحمت بنایا ہے، عورتاں واسطے بھی رحمت بنایا ہے، پوری کائنات واسطے اللہ تعالی نے رحمت بنا کر کے بھیجے۔ اللہ رب العالمین کے ایک اور مقام دے اعلان پہ کر دے سننا ذرا توجہ کرنا، چوری چک دے رہنے والے ہو، اردا گرد تو آن والے ہو، آج تک تسی سنیا ہے کہ لوگوں کے کولو یہ جو اہل حدیث نے، یہ جو وہابی لوگ نے نبی پاک کی عظمت بیان ہی کوئی نہیں کر دے، اللہ کے رسول کا مقام و مرتبہ بیان کوئی نہیں کر دے، میرے نبی دی شان بیان کوئی نہیں کر دے۔ آج آؤ بیٹھو اللہ دے
دے گھر دے اندر میرے قریب بیٹھو اج سنو محبت و پیار دی گلاں اج میں تانوں دساں اللہ دے نبی دا مرتبہ مقام کیے اج میں تانوں دساں مینوں اپنے پیغمبر نال پیار کنا ہے مینوں اپنے نبی دے نال محبتاں کنیاں نے کون ہے میرا قاری کمی والا پیغمبر کون ہے میرا شانہ سے عظمت والا پیغمبر مقام کیے مرتبہ اللہ نے کی عطا فرمایا ہے اللہ فرماتے ہیں دنیا اندر جتنے اللہ نے نبی بھیجے نے اللہ اکبر کوئی نبی کسی علاقے دا نبی کوئی نبی اپنے جناب اللہ اکبر پنڈ دا نبی کوئی نبی ایک شہر دا نبی کوئی نبی ایک قصبے دا نبی کوئی نبی ایک صوبے دا نبی کوئی نبی ایک ملک دا نبی اور میرے نبی دی آمد ہوئی اللہ دے رسول دی باری آئی اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سونیا اساں تانوں رسالت عطا کیتی اور ایسی عالمگیر رسالت عطا کیتی اللہ دے جتنے نبی آئے نے جتنے رسول آئے نے کوئی وقت دے لحاظ نال محدود نبوت لے کے آیا ہے کوئی علاقے دے لحاظ نال محدود نبوت لے کے آیا ہے مگر میرے نبی دی باری آئی میرے نبی دی علاقے دے لحاظ نال بھی نبوت لا محدود ہے وقت دے لحاظ نال بھی لا محدود ہے اور قیامت آ جائے گی میرے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ فرماتے ہیں اپنے پیغمبر کو آخری نبی بنایا ہے اللہ اکبر قیامت آئے گی میرے نبی کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا میرا نبی پوری کائنات کا نبی بن کے آیا ہے اللہ اکبر اگر تسی توجہ کرو نہ چوی والے ہو گردا گرد تو آن والے ہو میں نہ ساری آیتاں دا ہن تک دی گفتگو دا ترجمہ انج کراں تہاڈا ذوق تو بالا کراں میں نہ ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی میرا نبی تے بلا میرا نبی تے بلا کائنات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی محدود جئی نبوت لے کے او نہیں آیا محدود جئی نبوت لے کے او نہیں آیا سارے جہان داؤ راہ پر ہے بن کے آیا ہر بشر دا نبی جنات دا نبی میرا نبی تے بلا کائنات دا نبی سورج نے چمت تارے من دے نے اس نو سارے سورج نے چمت تارے من دے نے اس نو سارے مننا پوے گا دنے تے او رات دا نبی میرا نبی تے بلا کائنات دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہونا توجہ کرنا ذرا غور کرتے جانا اللہ فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا سوڑیا ساتھوں پوری کائنات کا نبی بنا کر کے بھیجے ہیں اللہ اکبر لوگوں توجہ کرے آجے میرے نبی دی عظمت شان کیے اللہ اکبر حدیث پاک اندر آتا ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ دلاڑے میں سفر اندر جا رہے ہیں سفر دے اندر جا دیا ایک
چٹیل میدان ہے. نبی پاک علیہ السلام نے قضائے حاجت کا ارادہ بڑھایا. میرے نبی قضائے حاجت کرنا چاہتے یعنی میرے نبی پیشاب کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ کے نبی کدی سجے دیکھ دے کدی کھبے دیکھ دے. سننا ذرا پیار محبت دے نال تسی بڑیاں بڑیاں دے کولو میرے نبی دی عظمت سنی, میرے نبی دا مقام و مرتبہ سنیا. اس فقیر کولو بھی سن لو, اس طالب علم دے کولو بھی سن لو. میرے پاک پیغمبر قضائے حاجت کرنا چاہتے اللہ کے نبی نظر دوڑا رہے ہیں. کدی سجے دیکھ دے کدی کھبے دیکھ دے کہتے رہی اللہ اکبر. مینوں کوئی ایسی جگہ نظر آئے, ایسا کوئی جناب اولا نظر آئے, ایسی کوئی اوڑ نظر آئے جی اولے دے پیچھے جا کے اللہ اکبر میں جناب قضائے حاجت کر لواں, میں قضائے حاجت تو فارغ ہواں. اللہ کے نبی نظراں دوڑا رہے ہیں, میرے نبی نو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اللہ اکبر چٹیل میدان اندر میرے نبی دی نظر گئی ہے. اس میدان اندر اس بلاٹ کے اندر میرے نبی نو دو درخت نظر آئے ہیں, دو درخت. اللہ کے نبی درخت مل چل پہ ایک درخت کے قریب چلے گئے. راوی بیان کرتا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک درخت کی ایک شاخ نو اپنے ہاتھوں کے اندر پکڑ لیا ہے. حضور فرماتے ہیں شجر میں اللہ دا نبی ہاں, اللہ دا رسول ہاں, اللہ دا پیغمبر ہاں, میں اللہ دے حکم نہ تیرے حکم پہ دینا وا, میرے پیچھے چلنا شروع کر دے. اللہ اکبر جو بھی والے ہو تسی جانور چلتے ویکھے نے, تسی انسان چلتے ویکھے نے, تسی گڈیاں چلدیاں ویکھیاں نے, میں تانوں درخت چلدا وکھان لگا. نبی پاک علیہ السلام نے درخت کی شاخ نو پکڑیا ہے, میرے نبی نے حکم دیتا ہے. اللہ اکبر میرے نبی ترن لگ پے نے, درخت صحابہ بیان کرتے نے درخت میرے نبی دے پیچھے ٹرن لگ پیا ہے. زمین نو چیردا ہویا, زمین نو پھاڑدا ہویا میرے نبی دے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. اللہ دے رسول اگے جا رہے. صحابہ بیان کرتے انج لگدا سی جویں کسے بندے نے اونٹ دی نکیل پکڑی ہوئے جو اگے جا رہا ہوندا ہے, اونٹ اودے پیچھے پیچھے جا رہا ہوندا ہے. میرے نبی اگے جا رہے ہیں, درخت زمین نو چیردا ہویا میرے نبی دے پیچھے جا رہے ہیں. اینو آندے نے مقام و مرتبہ, اینو آندے نے عظمت تے شان, اینو آندے نے رفعت و بلندی. میرے پیغمبر دا مقام ڈال ہے. درخت میرے نبی دی ذات نو جاندا ہے, درخت میرے نبی دی ذات نو پہچاندا ہے. اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا غور کرتے جانا, بڑے پیار نال سننا. اللہ دے نبی دوسرے درخت دے قریب لے گئے اس درخت نو. اے میرے نبی نے دیکھیا اللہ دے رسول نے اجے نہ دونوں درختاں دا جناب اللہ اکبر اولا چنگا تیار نہیں ہویا. میرے نبی نے دونوں درختاں نو قریب کیتا. حضور نے دونوں درختاں نو حکم دیتا شجرو میں اللہ دا نبی بنو حکم دینا وا, آپس کے اندر مل جاؤ, ایک جان ہو جاؤ, آپس کے اندر مل جاؤ, اولا چنگا بن جائے تہاڈا, میں قضائے حاجت کرنی ہے. میرے نبی کا آرڈر ہوا ہے, یہ درخت دونوں آپس اندر مل گئے نے, ایک جہان ہو گئے نے. پہلے دو سن ہن ایک درخت کی شکل اختیار کر گئے, اولا چنگا تیار ہو گیا. نبی پاک علیہ السلام این کر کے جناب ہوگی اور سیڈ میں چلے گئے, ہوتے اولے تے چلے گئے. میرے نبی نے قضائے حاجت فرمائی. بھائی یہ ڈبنگ تھوڑی کٹاؤ نا, آواز نہیں سمجھ تھوڑی سادہ تھوڑی جی کو دے دے, یہ بیس بھی کٹاؤ گراف. اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا غور کرتے جانا. نبی پاک علیہ السلام نے درختوں کو حکم دیتا ہے آپس کے اندر مل گئے. میرے نبی ندی دوسری سائڈ سے گئے. اللہ کے رسول نے قضائے حاجت فرمائی. قضائے حاجت تو میرے نبی فارغ ہوئے نے, میرے نبی اٹھے نے. انہاں درختوں کو میرے نبی اجازت دی, میں اللہ کا نبی ہمیں اجازت دینا تسی واپس چلے جاؤ. صحابہ آتے نے ساڈے ویکھدے ہویا یہ درخت پھر اپنی اپنی جگہ تے واپس چلے گئے. اللہ فرماتے نے انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میرا نبی کدے انسان نہ بنی, انہاں درختاں نبی بن کے آئے. حضرات جو بھی والے ہو, میرا ضمیر آندا ہے, میرا تصور آندا ہے. انہاں درختاں نو بندہ سوال کرے, انہاں درختاں نو کائنات دا رب اللہ اکبر بولن دی طاقت دے, اسی انہاں نو سوال کریے شجرو تانوں ہویا کی ہے. اسی انسان عقل سوچ رکھن والے, بولن والے, چلن والے, سنن والے, تسی درخت ہو, لکڑیاں ہو, تانوں کی ہویا ہے. تسی نبی پاک کا کہنا
من رہ جے آپس اندر میں رہ جے گل کیے اللہ اکبر میرا تصور آتا ہے انہاں درختاں نو اللہ زبان دے میں انہاں دا جواب ہی ہوئی آئے گا اے مسلمانوں کیوں پریشان ہو گئے ہو کیڑے سوال کر دے پے ہو اے نبی جڑا حکم دیندا پیا ہے اے نبی کلا تہاڈا ہی نبی نہیں ساڈا بھی نبی بن کے آیا ہے اے ساڈا بھی نبی بن گیا ہے انی رسول اللہ الیکم جمیعا میرے نبی پوری کائنات دے نبی بن کے آئے نے اللہ کو اکبر توجہ کرنا غور کرنا جبھی والیو تسی حدیث سن لئیے اس حدیث دے وچوں سانو ذرا تین سبق لبے نے بڑے 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 تین سبق اگر توجہ کرو نا وہ سبق میں تواڈے سامنے رکھا تین سبق ملے جس حدیث پاک دے وچوں علماء تشریف فرمانے علماء دے ذہن اندر گلاں ہور بھی ہون گیاں سبق دے جو ہور بھی علماء پڑھ رہن گے میں نا چیز نے تین گلاں نوٹ کیتیاں نے تین سبق لبے نے اللہ اکبر میں تانوں دس دینا آگاہ کر دینا معاشرے اسلام واسطے پہلا سبق اس حدیث وچوں پتہ ہے کہ لبیا جے راوی بیان کردا ہے اللہ دے نبی سفر اندر نے میرے نبی قضاء حاجت کرنا چاہتے ہیں تے میرے نبی تلاش کردے پے نے کوئی اولا لب جائے کوئی اوڑ لب جائے تے میں اونے جا کے قضاء حاجت کر لواں پتہ لگا او سونیا اللہ اکبر قضاء حاجت کرنی ہوئے تے اولے جا کے کرنی ہے قضاء حاجت کرنی ہوئے علیحدہ جا کے کرنی ہے ایسا نہیں کہ ادباب پہ جاندے ہو بدارہ اندر پیشاب کرنے واسطے ندی نالیاں سے بہ جاندے ہو پیشاب کرنے واسطے رستیاں سے بہ جاندے ہو پیشاب کرنے واسطے اور مرد بھی گزر رہے نے عورتاں بھی گزر رہی نے میرا نبی ایڈا حیادار نبی ہے میرے نبی نے صحابہ دے سامنے قضاء حاجت کرنا گوارا نہیں کیتا میرے نبی کہہ دیندے صحابہ نو تسی ذرا پیچھے چلے جاؤ صحابہ منٹ لانا سی جان لگیا میرے نبی کہہ دیندے تسی منہ پرلے پاسے کر لو اللہ اکبر میرے نبی قضاء حاجت کر نہیں دے مگر نہیں اللہ فرماتے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اسا رہندی دنیا تک دے لوگاں واسطے پیغمبر دی زندگی نو بہترین نمونہ بنانا ہے آئیڈیل بنانا ہے میرے نبی اتنی دیر تک قضاء حاجت نہیں کی جتنی دیر تک میرے پاک پیغمبر اولا تلاش نہیں کیتا اور بھی بنا لے اللہ اکبر سبق ملے حدیث دے کولو درس ملے حدیث دے کولو مسلمانوں اللہ اکبر حیادار بڑو حیادار میرا تیرا نبی بڑا حیادار سی میرا نبی کی بڑی شرم والا نبی سی تسی بھی حیادار بن جو حیادار نبی دے امتی ہو تسی بھی حیادار بڑو قضاء حاجت تو اندر اندر جا کے کرنی ہے اللہ اکبر حیا پیدا کرو اپنے اندر دوسرا سبق اس حدیث دے وچوں پتہ ہے کی ملے ہے اللہ اکبر چوکی والے ہو ادا گرتوان والے ہو دوسرا سبق اس حدیث تو پہ ملتا ہے راوی بیان کرتا ہے اللہ دے نبی نے اس درخت دی شاخ نو پکڑیا ہے حضور فرماندے نے شجر میں اللہ دا نبی ہاں تینوں حکم پہ دینا میرے پیچھے چلنا شروع کر دے اللہ اکبر ایک گل میں کرنا کرا یار اے جڑا درخت ہے جنوں کائنات دے نبی نے اللہ اکبر میرے رب دے میرے محبوب نبی نے اللہ اکبر حضرت محترم حکم دیتا ہے تسی ذرا جنے بندے بیٹھے ہو تسی آ کر کے میرے سامنے تہاڈے اندر کوئی مدارس دے طالب علم نے تہاڈے اندر کوئی سکول دے طالب علم نے کئی یونیورسٹی دے طالب علم نے کوئی سکول ٹیچر بھی ہون گے علماء تشریف فرما نے یار ساڈے کول اکھاں بھی نے ساڈے کول کان بھی نے ساڈے کول زبان بھی ہے ساڈے کول دماغ بھی ہے ہاتھ بھی ہے نے پیر بھی ہے نے سوچن واسطے دماغ ہے سمجھن واسطے دماغ ہے اللہ اکبر محسوس کرنے واسطے دل ہے ہر چیز دا پتہ ہے اشرف المخلوقات دا علم رکھن والے ہیں کالجاں اندر پڑھیا یونیورسٹیاں اندر پڑھیا مدارس دے اندر پڑھیا سکولاں اندر تعلیم حاصل کیجیے مگر تعلیم حاصل رکھن والے اور تعلیم حاصل کرنے والے میرے نوجواناں اے ویکھنا مندر میں تیرے سامنے رکھا میرے نبی نے درخت نو حکم دیتا ہے کہ درخت کسی مدرسے دے اندر پڑھن واسطے کوئی نہیں دے گیا اے درخت نے کسی کالج کسی یونیورسٹی وچ ڈگری کوئی نہیں ملی ہوئی اے دے کول اکھاں بھی کوئی نہیں اے دے کول دل بھی کوئی نہیں اے دے کول کان بھی کوئی نہیں اے دے کول زبان بھی کوئی نہیں اے دے کول پیر بھی نہیں اے دے کول ہاتھ بھی نہیں پر میرے نبی آندے نے شجر میں اللہ دا نبی ہاں تینوں
حکم دینا وا میرے پیچھے چلنا شروع کر دے اوے میرے نبی دا مقام ایڈا جے چوی والےو درخت دی جرت نہیں ہے میرے نبی دی گل موڑ جائے اللہ دے نبی دا کہنا نہ منے او تیرے میرے نالوں درخت چنگا نکلیا ہے کہ میرے نبی دی تابعداری کیتی ہے جڑا میرے نبی دا کہنا مندا پیا ہے ہندیا 6 فٹ دا جوان ہو کے عقل تے سمجھ رکھن دے باوجود علم رکھن دے باوجود جن دن بھی میرے نبی دیاں نافرمانیاں کرنا ہے رات بھی میرے نبی دیاں نافرمانیاں کرنا ہے تے حیا نہیں آتا میرے نبی دا ایڈا اونچا شان ہے درخت میرے نبی دی گل نہیں موڑ دے پتہ نہیں تیرا دل کیویں کردا ہے میرے نبی دیاں حدیثاں نوں کنڈ کرن تے اللہ اکبر ہوئے درس پائے تیرو لکڑاں درس دیندیاں پیاں نے نبی دی تابعداری کر رہی اے درخت دل درس دیندے پے نے اللہ دے نبی دا کہنا نہیں موڑنا اللہ اکبر توجہ کرنا غور کرتے جانا اللہ اکبر سونے نہ درخت تو درس حاصل کرو حدیث تو پیغام ملتا پیا ہے میرے نبی دی تابعداری کرنی ہے درخت دے علم اندر ہے درخت اس چیز نو سمجھے نے نبی دی نافرمانی کیتی اللہ ناراض ہو جائے گا اللہ کی تے جہنم دا ایندھن نہ بنا چھڈے اللہ اکبر سانو ڈر ہی کوئی نہیں سانو فکر ہی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ تعالی فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا کائنات دے لوگوں جڑا بندہ میرے نبی دی حکم دولی کرے گا میرے نبی دا کہنا نہیں منے گا ایسے بندے نو فتنے وچ مبتلا کر چھڈاں گا جبھی والیو اج جوان پتر باپ دا گریبان پکڑدا جے اج جوان بیٹی ماں باپ دی عزت روڑ دی جے اج سکا پرا دے قتل دے منصوبے بناتا ہے اے جتنے فتنے نے اے جتنیاں پریشانیاں مصیبتاں میرے نبی دی نافرمانی دی وجہ کر کے اج جناب میڈیا والے کہہ رہے کرونا پھر سر چکن لگ پیا ہے پھر ملکاں دے اندر بربادی ہو رہی ہے بڑے بڑے جناب اللہ اکبر رب دے محترم بندیاں نوں کرونا ہو رہا ہے پوری دنیا دے ڈاکٹر جواب دیتی بیٹھے نے پوری دنیا دے لیڈر جواب دیتی بیٹھے نے یا جی پھر لاک ڈاؤن ہو جائے گا پھر بڑی پریشانی بڑھ جائے گی غربت دی چکی اندر لوگ پستے پے نے تے بس کوئی گل آندے نے لو جی کرونا جڑا ہے اے لوگاں دے جمع ہون دی وجہ کر کے آندا ہے اجتماع دی وجہ کر کے آندا ہے سکول 2 دن بند رکھو 1 دن لاؤ چھوٹے بچے نال او نال اے نال اوے ساری جیاں گلاں پہ کر رہے ہو کرونا دے آن دا سبب اے نہیں کرونا دے آن دا سبب پتہ ہے کی ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس تیرے کالے کرتوتاں دی وجہ کر کے آئیاں نے بیماریاں تیری اللہ اکبر نافرمانیاں دی وجہ کر کے آئیاں نے بیماریاں اللہ فرماتے ہیں جڑا میرے نبی دی مخالفت کرے گا میں انہوں فتنے وچ مبتلا کراں گا دنیا دی زندگی تنگ کر چھڈاں گا تے آخرت کے اندر دی عذاب علیم دیاں گا چبی والے ہو دا گردوان والے ہو سائیوال تو آن والا ہے طالب علم ہاتھ بن کے پیاندا جے میرے نبی دے تابعدار بن جاؤ اللہ دے رسول دے فرما بردار بن جاؤ اور تیرے میرے نال وہ لکڑاں چنگیاں نکلنا نے کہ میں میرے نبی دی گل نہیں موڑی تو میرے نبی نے تینوں نہیں حکم دیتا میرے نبی فرماتے نے شراب نہ پیا کرو اسی باغ دنیا دے میرے نبی فرماتے زنا نہ کریا کرو اسی باغ دنیا دے میرے نبی فرماتے نے چغلیاں خیبتاں نہ کریا کرو اسی باغ دنیا دے میرے نبی سانو ہی دے حکم دیتے نے سانو ہی دے آرڈر دیتے نے مگر اسی دس تو مس نہیں ہوندے اللہ اکبر اے سونا میرا نبی ہوئے جدا کہنا درخت نہیں موڑ دے او اللہ دے بندیا دنیا آخرت دی کامیابی میرے نبی دی اطاعت اندر ہے میرے نبی دی فرما برداری اندر ہے اللہ اکبر مولا بڑی پیاری گل کر دے نے اے جے کر نہیں دیدار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا جے کر نہیں دیدار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا او تیرے حج نمازاں روزے بندیا کس کارے تیرے حج نمازاں روزے بندیا کس کارے دل وچ نہیں جے پیار
میرے نبی دی تابعداری کرو، اللہ دے رسول دا کہنا منو۔ تیسرا درس اس حدیث دے وچوں میں تواڈے سامنے عرض کراں، اللہ اکبر، میرے نبی درخت کو کھچ کے لے گئے، دوسرے درخت دے قریب لے آئے، اجے بھی اولا نہیں بڑھیا، میرے نبی دونوں درختوں کو حکم دیتا ہے، شجرو اللہ دا نبی تنوں حکم دیتا ہے آپس سے مل جاؤ، ایک جہان ہو جاؤ، کٹھے ہو جاؤ۔ میرے نبی نے حکم دیتا ہے، اے درخت آپس سے مل گئے نے، اے درخت ایک جہان ہو گئے نے، اے درخت مل گئے نے، ایتھے سکا پرا نال نہیں پیا ملدا، میرے نبی دی مان کے اور لکڑا لڑ گئیاں نے، ایتھے بیٹا اپنے باپ نال نہیں پیا ملدا، میرے نبی دے حکم دے آ درخت آپس اندر مل کے ایک جان ہو گئے نے۔ اج امت مسلمان آپس سے ملدی نہیں پئی، اعلیٰ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے میری امت دی مثال ایک عمارت دی مثال ہے، ایک دیوار دی مثال ہے، ایتھے بندے آندے نے میں چودھری ہاں او کمی ہے، میں وڈیرا ہاں ایدی حیثیت دی کوئی نہیں، میں نمبردار ہاں ایدی قدر ہی کوئی نہیں۔ اوے اللہ دے بندے مسلمان اسی دا نام نہیں ہے، مسلمان ایک دیوار دی مانند نے، ایک عمارت دی مانند نے۔ اے ویکھنا ہے جڑی دیوار ہے ساڈے وچوں کوئی بندیاں نے مسجد تعمیر ہوندی ویکھی ہوئے گی، اے بھی نہیں اپنے گھر دے تعمیر ہوندے تساں ویکھے نے، روزانہ مستری لگے تسی ویکھدے ہو، جدوں اینٹاں تے آندیاں جاندیاں نے، کئی اینٹاں رستے وچ ٹوٹ جاندیاں نے، کئی لان لگیا کئی چڑھ لگیا ٹوٹ جاندیاں نے۔ میرے ایمان نال دسو نا یار جڑیاں اینٹاں ٹوٹ جان او سٹ تے نہیں دتیاں جاندیاں، انہاں نوں کوڑے والے ڈھیر تے نہیں سٹیا جاندا، انہاں نوں استعمال کیتا جاندا۔ استعمال کیویں استعمال کردا ہے مستری؟ مستری پتہ ہے کی کردا جے ایک گٹ تھلے ثابت لا دیندا ہے، اوتے ایک گٹ ٹوٹی لا دیندا ہے، اودے اوتے ایک ثابت گٹ لا دیندا ہے۔ انہوں پوچھیا جائے مستری جی اے کی کیتا جے؟ ثابت گٹاں ثابتاں تے لاؤ، ٹوٹیاں ٹوٹیاں تے لاؤ۔ اللہ اکبر۔ تے مستری کہے گا مولوی جی یہ تہاڈا شعبہ نہیں، اے میرا شعبہ ہے، میں اینوں چنگی طرح جاننا، میں ٹھیک پیا کرنا، کیویں ٹھیک کردے پئے ہو؟ اے جڑا ٹوٹیاں تے ثابت لڑائی جاندے ہو، آدھا مولانا ہن ٹوٹیاں سٹ تے نہیں دینیاں، اے جناب پیسے ضائع تے نہیں کرنے، پھر انہاں نوں ثابتاں دے وچ کیوں پہلاندے ہو؟ ورنہ ٹوٹیاں ٹوٹیاں لاواں گے دیوار گر جائے گی، اے سلامت نہیں رہے گی۔ میں تھلے ثابت ڈلائی اوتے ٹوٹی لائی، اودے اوتے ایک ثابت ڈلائی کادے لئی؟ اے دونوں جڑیاں سیڈ والیاں ثابت نے، اے ٹوٹی اٹ نوں مضبوط کر چھڈن گیاں، اونوں طاقت دے چھڈن گیاں۔ میرے نبی نے اپنی امت دے مومنین دی مثال ایک دیوار دی ایک عمارت دی اس وجہ کر کے دیتی ہے، ایک جناب امیر ہے وہ ماڑے نوں مضبوط کر دیتا ہے۔ میری امت دے جڑے لوگ نے جڑے مومنین نے جڑے ایمان والے نے وہ ماڑے نوں ماڑا نہیں رہن دیندے، اودے بیلی بن جاندے نے، اودے ساتھی بن جاندے نے، اونوں اپنے سینے لا لیندے نے۔ اگر میں عجیب منظر پیا وینا ایتھے جناب چار پیسے آ جان بندے نوں بندہ ہی نہیں سمجھدے لوگ، چار ٹکے آ جان سکے بھراواں نوں اپنے بیڑے نہیں چڑھن دیندے۔ اور میرے نبی درختاں نوں آرڈر دیتا ہے درخت مل گئے نے، امتیا تو کیوں نہیں ملدا پسندر، کیوں نہیں تو پیار پاندا پسندر؟ اللہ والے اللہ دا قرآن بھی تہاب دا درس دیندا ہے، پر میں کی کراں ایتھے مذہبی طبقیاں دے اندر جنگاں لگیاں ہوئیاں نے، مذہبی تنظیماں دے اندر لگیاں ہوئیاں نے، اور تیرا لیڈر ہے اے میرا لیڈر ہے، میری او دے پیچھے نہیں ہوندی، تیری اے دے پیچھے نہیں ہوندی، اے ساڈی مسجد ہے اور تہاڈی مسجد ہے، اوتھے اسی نہیں آنا، ایتھے تسی نہیں آنا، اسی باپی ہوندے ہاں تسی سنی ہوندے ہو، تسی دیوبندی ہوندے ہو۔ اوے چھڈ دینا ساریاں لڑائیاں نوں، اتفاق پیدا کر، اتحاد پیدا کر۔ اللہ دا قرآن آندا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اللہ والیو اللہ دی رسی نوں مضبوطی نال پکڑ لو تے فرقیاں دے اندر نہ بٹو، تڑے نہ بڑھاؤ، گروپ نہ بڑھاؤ، علیحدہ علیحدہ اپنی جماعتاں نہ کھڑیاں کر لو۔ اللہ اکبر لڑو آپس دے اندر۔ اوے امتیو اللہ دی قسم ہے وقت دی جڑی سب نالوں بڑی ضرورت ہے وہ مسلماناں دا اتحاد ہے۔ اج اکٹھے ہو جو دنیا دا کافر تانوں مٹان دے ارادے چ بیٹھا جے، اگر کلے کلے ہو گے مٹا دیتے جاؤ گے، بڑی شناخت باقی نہیں رہے گی۔ وہ اللہ دیو بندیو یار جڑے اکٹھے ہون انہاں دی قدر ہوندی ہے، جڑے اتفاق والے ہون انہاں دی عزت ہوندی ہے، تے جڑے ٹوٹ جان جڑے علیحدہ ہو جان انہاں اپنی قدر گوا پیندے جے، وہ اپنی شہرت گوا پیندے جے۔ اے منظر اگر تسی کدی ویکھنا ہوئے نا اللہ اکبر، تسی کدی ویکھنا اتفاق دی
برکت نو تے علیحدہ ہون دے نقصان نو کبھی ویکھنا ہوئے تے فروٹ والی ریڑھی تے جا کے ایک منظر ویکھیا جے میں تہاڈے سامنے منظر رکھا بندہ گیا فروٹ والی ریڑھی تے کہندا ہے مولا اللہ دے بندے آلے آنا فروٹ میں انگور لینے نے تیرے کو انگور انہیں جناب پیٹی اگے رکھ دیتی ہے لے لو جی انگور کی ریٹ لائے اگر 500 روپے کلو لائے نے نہیں میں نے 500 روپے کلو نہیں چاہیے میں جمیں 200-250 روپے کلو چاہنا وا آنا پھر بھائی پیٹی والے نہیں لبنے اور ٹوکری والے لب جان گے اے جڑے ٹوکری چ پے ہوئے نے یار اے کادے نہیں اللہ اکبر اچھا اے کتھوں آئے نے آندا اے بھی اوتھوں آئے نے جتھوں ہے جناب اللہ اکبر اے جڑے میں سامنے سجا کے رکھے اے بھی اوتھوں آئے نے او بھی اوتھوں آئے نے تے آندے بھی ایک ریٹ تے نے پر انہاں دا ریٹ زیادہ ہے انہاں دا گھٹ کیوں ہے کہندا اللہ دے بندے تینوں سمجھ نہیں آندی او اپنے پچھے نال اتحاد بنا کے بیٹھے نے انہاں دی قیمت 500 ہے اے ٹوٹ کے اپنی قیمت گوا بیٹھے نے انہاں دی قیمت 250 ہے اوے امتیو آؤ اتحاد کریے آؤ اتفاق کریے جڑو آپس دے اندر جوڑ جاؤ میرے نبی دی محبت دے اندر اللہ دی قسم ہے اسی اج جوڑ جائیے کسی دی جرت نہیں تیرے نبی دے خلاف بکواس کر جائے کسی دی جرت نہیں صحابہ دے خلاف پروپیگنڈا کر جائے اہل بیت دے خلاف بولے اللہ اکبر ضرورت ہے ساڈے اتفاق و اتحاد دی محبت و پیار دی ضرورت ہے میرے نبی درختاں نوں آرڈر دیتا ہے درخت جڑے نے تسی کیوں نہیں جے جڑ دے جڑو آپس دے اندر اللہ اکبر جس طرح ملتے ہیں لب نامے محمد کے سبب جس طرح ملتے ہیں لب نامے محمد کے سبب کاش ہم مل جائیں سب نامے محمد کے سبب کاش ہم مل جائیں سب نامے محمد کے سبب جبر کے پنجے میں جکڑے جاں بلب انسان کو جبر کے پنجے میں جکڑے جاں بلب انسان کو آ گیا جینے کا ڈب نامے محمد کے سبب اللہ فرماتے نے انی رسول اللہ الیکم جمیعا سونے آسا تنو کائنات واسطے رحمت بنایا کائنات دا نبی بنایا میرے نبی پوری کائنات دے نبی بن کے آئے اے درخت میرے نبی دے تابع دار نے درخت میرے نبی دے فرما بردار نے ایک حدیث اور سن لو گل مکائیے آپا اللہ اکبر حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ دی سرزمین ہے ایک انصاری صحابی میرے پیغمبر دے کول آیا پریشان ہے غم زدہ ہے کہنے لگا اللہ دے نبی جی دکھی ہو کے آیا اور میں کی دکھ ہے تیرا کی پریشانی ہے سونے محبوبہ مدینے تو باہر میرا ایک کھجورانا باغ ہے کھجورا والا تے اس باغ دے اندر میرا ایک اونٹ ہے جڑا میں پاڑیا سانبھیا رکھیا ہوا ہے او دے نال میں اپنی زمین فصلہ سیراب کرنا اور بھی معاملات کرنا کر دے جناب اللہ کو اکبر جناب سامان لے جانا ہو دے تے لے آنا پر اللہ دے نبی جی کچھ دن ایسے آئے نے بڑے دنوں کو میرا اونٹ جڑا وہ پاگل ہو گیا ہے ہڑکا ہو گیا ہے چلا ہو گیا ہے وہ جڑا میرا اونٹ ہے اللہ اکبر میرا اونٹ جڑا ہے اور گل مندا ہی کوئی نہیں نیڑے ہی نہیں جان دیتا یہ حدیث تسی بڑی مرتبہ سنی ہوئی ہے مگر جڑے میں سبق دینے نے انہاں تے ضرور توجہ کریا جے نبی پاک علیہ السلام نو کہنے لگا اللہ دے نبی جی تسی میرے نال آؤ نا شاید میرا
اونٹ ٹھیک ہو جائے دیکھو تے سی معاملہ کیے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے یار چل جے میرے جان نال تیرا اونٹ ٹھیک ہوندا ہے تیرا مسئلہ حل ہوندا ہے تے میں تیرے نال چلا جانا اللہ دے نبی چلے گئے نال اللہ اکبر باہر دے دروازے تے پہنچے نے نبی پاک نے صحابی کہندا آقا جی اللہ دے سونیا محبوبہ اللہ اکبر ہو سکدا ہے اونٹ واقعی پاگل ہویا ہوے ہلکا ہویا ہوے تسی اندر جاؤ تہاڈے تے حملہ نہ کر دے محبوبہ تسی رکو نا اسی اندر جانے اسی پہلے ویکھ کے آنے تسی رک جاؤ تہاڈی جان سانوں بڑی عزیز ہے جان دے ہو میرے نبی دے یاراں نوں میرے نبی نال ود کے ہور شے کوئی نہیں سی اللہ دی ذات تو بعد سب نالوں قیمتی احساسا صحابہ دا میرے نبی دی ذات سی اللہ اکبر صحابہ دے نے سونیا محبوبہ اللہ دے نبی رکو نا میرا تصور آندا ہے حضور فرماتے نے صحابہ پریشان نہ ہو او جڑا اونٹاں دے نے پاگل ہویا ہے میں کوئی کلا تواڈا ہی نبی نہیں ہے نہ جانوراں دا بھی نبی بن کے آیا ہاں او بھی مینوں پہچان لے انہوں پتہ نہیں میں اللہ دا نبی اللہ اکبر ایڈا شان ایڈا مقام نبی پاک علیہ السلام اندر چلے جاندے نے اللہ دے رسول اندر گئے نے اے جڑا اٹھاندے نے پاگل ہویا چلا آیا میرے نبی دے قدماں تے ڈگ گیا تے رون لگ پیا اکھاں چوں آنسو جاری نے تے میرے نبی نال ہم کلام ہویا کہن لگا اللہ دے نبی جی میرے نبی نال گلاں کر رہے حضور فرماتے ہیں شفقت داد بھی پھیر ہے میرے نبی فرماتے نے اللہ اکبر پڑھ تیار کر دے اللہ دے پڑھائے ہوئے اے جانور گل سننا اللہ اکبر تیرا مالک میں آندے تو پاگل ہوئے تو ہلکا ہو گیا کی گل ہے اللہ دے نبی میں پاگل نہیں ہویا میں ہلکا نہیں ہویا ایک گل نہیں ہے فرمایا پھر کی گل ہے اللہ دے نبی جی جنہیں میرے پالے ہوئے اس طرح صحابی نے میرے کو کام بڑا لیندا ہے پر چارہ بڑا تھوڑا پاندا ہے میری صحت کا خیال نہیں کردا میرے نال محبت نہیں کردا کام لئی رکھدا ہے دنے بھی کم لیندا ہے رات بھی کم لیندا ہے پر کھان پین دا میرا کوئی احساس نہیں کردا میں نہ جان کے کردا پیا وا نبی پاک علیہ السلام نے فوراً صحابی نو بلایا اللہ دے بندے تیرا اونٹ پاگل نہیں ہویا تیری شکایت کردا پیا ہے اپنے جانوراں نال ظلم کیوں کردے ہو انہاں نال زیادتی کیوں کردے ہو ایدا خیال رکھیا کر اے دے اس نال اس نے سلوک کریا کر اپنے اس جانور دے نال بھی پیار کریا کر اے دے حقوق نو ادا کریا کر اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا اے حدیث بھی تسی بڑی مرتبہ سنی ہے اس حدیث دے وچوں بھی سانو تین سبق لبے نے تین سبق اگر تسی توجہ کرو نا میں تین سبق دیواں تے گل مکاواں پہلا سبق یہ کی لبیا ہے نبی پاک کول صاحب بھی آیا ہے کہنے لگا اللہ دے نبی میں پریشان ہو کے آیا میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے میں بڑا پریشان ہاں میریاں فصلاں ویران ہوندیاں پیاں نے سکدیاں پیاں نے پانی نہیں پیا لگدا اللہ دے نبی آؤ نا اللہ اکبر تے میرے نبی نے کی آکھیا ہے میرے نبی دی سیرت تو درس ملے ہے حضور فرماندے نے چل یار جے میرے جان نال تیرا اونٹ ٹھیک ہوندا میں تیرے نال جانا میرے نبی اے نہیں آکھیا اونٹ تیرا ہے فصل تیری ہے مسئلہ تیرا ہے مینوں کادی پریشانی نہیں پتہ لگا آ جائے تیرے دروازے تے کوئی سوالی آ جائے تیرے دروازے تے کوئی دکھی اودے دکھ بڑھانے چاہیے نے اودے کام آنا چاہیے اودی مدد کرنی چاہیے اسی آنے اللہ جی لے آ گیا جے فلانا انہیں منگنا ہے ساڈے کولوں انہیں سوال کرنا ہے ساڈے کولوں اسی نفرت کرنے آ گالیاں دینے آ تکے مار کے بندے بیڑیوں باہر چھڑ دینے آ اوے نا میرے نبی دی سیرت پیغام پی دیندی ہے دکھی آ جائے نا دے کچھ نہیں ہو سکدا انہوں دعاواں دے کے ٹوریا کر کچھ نہیں دے سکدا انہوں پیار نال ٹوریا کر تن نہ ماریا کر مینے نہ ماریا کر میرے نبی پیار کرتے پہنے پیار فرمایا میں تیرے نال جناب جہنم دا سردار ہے اس بندے دے نال جا رہا ہے اونٹ تے پاگل ہویا ہے میں کون دے سی کہ اونٹ پاگل ہویا تے میں جڑا ڈنگر ڈاکٹر ہاں میں تیرے نال کی کرنا ہے میرے نبی فرماتے نے چل یار ہائے پیر ہوے تیز دا ہوے مرشد ہوے تیز دا ہوے لیڈر ہوے تیز دا ہوے راہبر ہوے تیز دا ہوے اللہ اکبر ایو پیر جنوں میں پیر منیا ہے ایو مرشد جنوں میں مرشد منیا ہے اللہ اکبر کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے کعبے نو آن سجایا میرے
محمد نے دکھیاں گل نال لایا میرے محمد نے کون میرے پیغمبر اچے میرے آقا دیاں باتاں اچیاں بھئی شبِ معراج ملاقاتاں اچیاں واہ کیا رتبہ پایا میرے محمد نے دکھیاں گل نال لایا میرے محمد نے درختاں بھی اس نو سلام کتنے جانور چل کے کلام کتنے روڑاں کلمہ پڑھایا میرے محمد نے دھیاں نماریاں مار دے سن زندہ زمین وچ گاڑ دے سن دھیاں نو آن بچایا دھیاں دا مان بدایا میرے محمد نے اگلا جملہ بڑا کمال دا جملہ ہے اے تسی جننے بیٹھے ہو جننے مینوں بھی بڑا ناز ہے میرا بھی بڑا وڈا باوا ہے مینوں اللہ دے رسول نال بعد کے اور کوئی نہیں شے پیاری تے یقیناً تہاڈا بھی یہ دعویٰ ہے نا تہاڈا سارے دا اللہ دے نبی نال تانوں سارے پیار ہر شے نال وج اے جملہ سنو پیار دا پتہ لگے اوے عاشق حضور دے سگان والے ہو بھئی داڑیاں منان تے کٹان والے ہو انج نہیں پسند فرمایا میرے محمد نے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے نا عیسائیاں دا ایک وفد آیا آج آپ دے سامنے بیٹھ گیا آپ نے انہاں نوں چہرہ ہی بول اللہ دے رسول ادھر ویکھنا ادھر آن اللہ دے رسول ادھر ویکھنا صحابہ پوچھا اللہ نے بھی گل کی فرمایا ایڈے ظالم نے انہوں نے میرے اللہ دی تخلیق بدل چھڑی میں انہوں نے ویکھنا پسند نہیں کرتا مچھا بدائی پھر دے داڑھی بنائی پھر اور اللہ دیا بندیا میرے نبی نے اس بندے نو ویکھنا پسند نہیں کیتا تو میں نے 10 میدان معاشرے تیری سفارش کون ہے اتھے تو 11 بیریاں نو راضی کرنے واسطے تے جناب دنیا دیاں بیبیاں نو راضی کرنے واسطے نبی دی سنت گڈرے چ روڑدا پھر اللہ دی قسم ہے قیامت والے دن تیرے سجن تیرے قریب نہیں آنے تیرے بیلی تیرے قریب نہیں آنے تیرے متر تیرے قریب نہیں آنے یہ سارے تیرے تو دور دور بچن گے میرا نبی تیرا دکھ بڑھے گا اور جدوں کوئی تیرا دکھ نہیں بڑھائے گا میرا نبی تیرا دکھ بڑھائے گا جدوں کوئی تیرے قریب نہیں آئے گا میرا نبی تیرے قریب آئے گا جدوں کوئی تیرا سفارشی نہیں بنے گا میرا نبی تیرا سفارشی بنے گا اللہ دیا بندیا میرے نبی نال وفا کر میرے نبی پیار کر میں جگہ جگہ تے گل کہندا پھرنا وا اج دنیا دے اندر اللہ اکبر کوئی بندہ تواڈے اوکھے ویلے کام آئے گا تے اسی جناب اس بندے دی بڑی خدمت کرنے ہاں جڑے خاندانی بندے ہون نا او کدی احسان نہیں بھلایا کر دے میں ایسے بندے بھی ویکھے نے بابا جی بیمار ہو گئے نے انہاں اپنے بچیاں نوں سامنے بٹھا لیا ہے تے کہن لگے پترو زندگی دا پتہ کوئی نہیں کیڑے ویلے موت آ جائے پر میری گل یاد رکھیا جے میرے بچیو جڑا فلاں نمبردار ہے فلاں جڑا ساڈا وڈیرا ہے اون دی گل کدی نہ موڑیا جے اون دا کہنا کدی نہ موڑیا جے ابا جی کادے لئی پترو جدوں اوکھا ویلا آیا سی او بندہ ساڈے کام آیا سی اونے ساڈے تے بڑا وڈا احسان کیتا ہے اون دی نوکری کردے رہیا جے اوے اللہ دیا بندیا جڑا بندہ دنیا دے معاملات اندر ایک بار اوکھے ویلے تیرے کام آ جائے نا اپنی اولاد دی غلام بنان واسطے تیار ہو جانا ہے میرا نبی اودوں تیرے کام آئے گا جدوں کوئی تیرے کام نہیں آئے گا وہ 50,000 سال کا طویل دن ہوئے گا سورج لوگوں کو تپاتا پیا ہوئے گا لوگ اپنی کیتیاں نو پکڑے ہوئے نے اپنے پسینیاں اندر ڈوبدے تے تیرتے پے نے ایک میرے اللہ دے رستے سائے دے علاوہ کسی چیز کا کوئی سایہ نظر نہیں آ رہا ہر بندہ دکھی ہے نبی بھی آندے نے رب نفسی اللہ مینوں بچا لے اللہ مینوں بچا لے اوے ہر بندہ آندا ہے اللہ مینوں بچا لے میرا نبی آندا ہے اللہ میری امت نوں بچا لے
اس نبی نے بے وفائی کرنا تھا، اس نبی کا کہنا نہیں وہ منتا، دنیا دار احسان کرے اولاد غلام بنا، کبھی اپنے بچے نو گوا کے بھی گل سمجھائیے پتر نبی پاک کی گل کبھی نہیں موڑنی، اللہ دے رسول دا فرما بردار بن کے رہنا ہے، جدوں کسے کام نہیں آنا ادو اللہ دے نبی سفارشی بن جانا سی۔ اللہ اکبر، پیار کریا کرو میرے پیغمبر دے نال، پیار دا پتہ تے تاں لگدا ہے، محبت دا پتہ تے تاں لگدا ہے کہ اسی اپنے چہرے تے نبی پاک علیہ السلام دی سنت سجا کے جائیے، قبر اندر جائیے، قبر دے اندر اللہ دے فرشتے آن حساب لینا، اللہ دے فرشتے آن سوال کرنے واسطے، اللہ اکبر، تے تیرا چہرہ ویکھ کے ہی کہن اے لگدا ہی کوئی پیغمبر دا غلام ہے، لگدا ہی کوئی اللہ دے نبی دے جان والا ہے، انج دی سیرت بنا کے جا، انج دی صورت بنا کے جا، میدان محشر اندر میرا نبی تینوں پہچانے، تیرے تے فخر کرے، تینوں ایمان نال دس میرے نبی جدوں انہاں بندیاں نو دنیا پہ پسند نہیں کیتا تے ایسے بندیاں نو میرا نبی میدان محشر کیویں پسند کرے گا؟ لہذا خیال کرو، خیال کرو، اللہ اکبر، میدان محشر اندر میرے نبی بڑے کام آڑا ہے، اللہ فرماتے دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا، دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا، ساڈے ورگیاں گنہگاراں نو، ساڈے ورگیاں گنہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے لا لینا، سونے گھٹ کے سینے لا لینا، اوتھے کل نبیاں جدوں نہ کرنی بس پیر میرے نے ہاں کرنی، بس پیر میرے نے ہاں کرنی، اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو، اوتھے سب نبیاں میرے مرشد نو اپنا سردار بنا لینا، دن حشر سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا، جانا چھڑو اس نبی دے لڑ لگو، جنہیں اتھے سارے نہ کرنی ہے میرے نبی ہاں کرنی ہے، اسی تاں ہی نے دعائیاں دینے پھرنے ہیں کہ ساڈا راہبر ہی ہو، اسی منیا ہی انہوں اپنا راہبر تے رہنما، اسی اپنا پیر و مرشد بنایا ہی انہوں ہے، جدے نال دا رب نے بنایا کوئی نہیں تے کسے مان جایا بھی کوئی، اسی ہوتے لڑ لگے ہیں، سن لوڑی کوئی نہیں ہوئی، اللہ اکبر، اسی انہوں پیر منے ہیں، اور چک چکی انڈیاں لوگی بیٹ دی، شان والا کون آئے، عظمت والا کون آئے، جد پیر میرے جھنڈا حمد والا، جد پیر میرے جھنڈا حمد والا، بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینے، دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا، اور بڑا بڑا جملہ دے، بڑے پیار والا جملہ، میں اکثر کہنا تے ہر جگہ تے کہنا، ہن اپنے چوی چک وچ جاؤ، بازاراں دا چکر لاؤ، گھراں دا چکر لاؤ، بندہ او لب کے لیاؤ جنہیں زندگی چ کبھی سبحان اللہ نہیں کہی، او بھی سبحان اللہ کہو، ایڈا بڑا جملہ جے پیارا، اللہ اکبر، سبحان اللہ کہن تے مجبور کر دے جملہ، میں منیا جنت بہو سونی، میں منیا جنت بہو سونی، پر اس دن اس دے عروج ہو سی، پر اس دن اس دے عروج ہو سی، کس دن جد اس وچ میرے آقا نے، جد اس وچ میرے مرشد نے سنیارا ڈیرا لا لینا، سنیارا ڈیرا لا لینا، دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا، حدیث تو پہلا میں رسم لیا ہے، دکھی آئے ہونا دکھ بڑھانا ہے، ہوتی مدد کرنی ہے، تعاون کرنا ہے، بدتمیزی نہیں کرنی، گالیاں نہیں دینیاں، پکے نہیں مارنے، میڑے نہیں مارنے، پیار کرنا، دوسرا درس اس حدیث تو ملے ہے، اللہ کو اکبر، جہانور رکھے نے
انہاں تو کم لینا ہے تے انہاں دے حق دا بھی خیال کرنا ہے جانور رکھے نے انہاں تو کم لینا ہے مجھا تو دودھ لیا کر انہاں دے چارے دا خیال کریا کر گاواں تو دودھ لیا کر انہاں دے چارے دا خیال کریا کر کدے کو کم لیا کر وہی خوراک کا بھی خیال رکھیا کر ایویں نہ تے ظلم نہ کری جایا کر ڈنڈا پھڑ نہیں دیو تے کمر سجا دے دیو جانوراں دی نہیں اللہ دے بندے اور اس گل نوں معمولی نہ سمجھیا جے جانور تے جناب جانور نوں سوٹیاں ماریاں تے کی ہویا جانور دھوپے بجا رہیا تے کی ہویا وہ اللہ دے بندے جانور دے بھی حق نے اے دے حقوق دی پاسداری کرنی ہے خیال کرنا اس نے سلوک جان اور میرے نبی نے جانور نال اس نے سلوک دا درس دیتا ہے اللہ اکبر نکی جی گل نہیں ہے صحیح بخاری دی روایت ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ ایک بی بی ایک بلی دی وجہ کر کے جہنم دا بالن بن گئی اللہ اکبر نے بلی بن لئی ظلم جبرن تے انہوں کھان پین نوں کچھ نہ دیتا بھوکی پیاسی تڑپ تڑپ کے بلی مر گئی اللہ تعالی اس بی بی تے اتنے ناراض ہوئے نے ایک بلی دی وجہ کر کے اللہ انہوں جہنم دا اندر بنا دیتا چوکی والیوں نکی جی گل نہیں ہے جانوراں دا خیال کریا کرو انہاں نال بھی پیار کریا کرو جانوراں نال بھی اس نے سلوک کریا کرو اللہ اکبر پتہ ہے کیڑا بڑا عمل ہے جانور نال اس نے سلوک کرنا اللہ کنے راضی ہوتے نے اے حدیث بھی سن لو یہ بھی صحیح بخاری اندر ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بی بی جڑی اپنے جسم کا کاروبار کردی سی نچن گان والی بی بی طائف عورت اپنے گھروں نکلی ہے اپنے گھروں جا رہی ہے رستے دے اندر تے جاندیاں جاندیاں گرمی دی شدت بہت زیادہ ہے ایک پانی والے کھو دے قریب تو گزری ایدی نظر پئی ہے ایک چھوٹا جا کتے دا جناب گلورا چھوٹا جا وہ پیاس دی وجہ کر کے تڑفی جا رہا ہے کہ مٹی تے منہ باہر گئے لیٹن لگ جانا بڑی پیاس لگی اس جانور نو ایک پلیت جانور ہے ایک نکارا نکما جانور ہے اس بی بی دے دل اندر رحم پیدا ہو گیا پتہ نہیں کتنی پیاس لگی ہوئی ہے نو اللہ اکبر اس بی بی نے اپنے سر تو دوپٹہ اتاریا دوپٹہ میرا دل کر رہا ہے ایتھے بھی درس دیواں یار حدیث تو پتہ لگدا پے اس دور دی نچن والی بی بی بھی سر سے دوپٹہ لے کے جاندی سی اج حاجیاں دیاں بیٹیاں دوپٹیاں تو بغیر نے اج نمازیاں دیاں بیٹیاں دوپٹیاں تو بغیر نے دوپٹہ سر تو اتاریا دوپٹہ میری ماں بہن پردے والی بن جا عزت والی بن جا حیا والی بن جا اللہ اکبر رات محترم اس بی بی دوپٹہ اتاریا پیر دا مودا اتاریا پانی اس جانور نو پیا دیتا اس بی بی دا ایک ناپاک پلیت کتے دے بچے جانور نو پانی پیانا اللہ نو ایڈا چنگا لگا ہے اللہ دی ساری زندگی دے گناہ معاف کر کے اینو جنتی قرار دے دیتا ہے وہ کتے نو پانی پیا کے جنت لے آئی تسی بڑھے باپ نو پانی نہیں دے پیاندے اے وہ کتے نو پانی پیا کے جنت لے گی تو بڑھی ماں نو تکے مار کے بیٹھو باہر سے لے جائے انہیں جانور نو پانی پیا کے جنت لے لیے رب کوڑو تے تم بہن تھپڑ مار کے گھروں باہر کر دینا تیرا میرا سٹیٹس نہیں ملتا میں چودھریاں تے تو کمیاں لے حیا نہیں آندا تیسرا سبق بھی اتھوں ملیا اس حدیث تے غور او یار جس شریعت کبھی سوچ تا صحیح جس شریعت اندر اللہ تعالیٰ نے میرے نبی نے جانوراں دے حق بیان کیتے نے شریعت تے ماں باپ دے کنے حق ہیں اور جس شریعت اندر میرے نبی نے جانوراں پرندیاں دے حقوق دی پاسداری دا حکم دیتا ہے کہ تیری بیٹی دا کنا حق ہوئے گا تیری بیوی دے کنے حق ہون گے تیریاں بہناں دے کنے حق ہون گے تیرے بھراواں دے تیرے رشتہ داراں دے کنے حق ہون سکے باپ نال سیدھے منہ نال تو گل نہیں کرنا وقت بنے دی لڑائی تو بھرا دے قتل دے منصوبے بنان لگ پینا پتران بٹھا کے کہنا میں مر جا میرے جرادے نوں کندھا نہ دین دیا جے اے مر جانا سب کوئی نہیں جانا سچے بھرا دینا وہ مار جائے بھرا نال تینوں ایڈی نفرت ہو گئی کی ظلم کیتا تیرے بھرا نے جنہاں نبی یوسف علیہ السلام نے بھراواں کیتا سی انہاں کیتا ہے ظلم انہاں مار مار کے کھوہ وچ سٹ دیتا سی یوسف علیہ السلام کھوٹے درم و دینار دے بدلے بیچ دیتا سی یوسف علیہ السلام شہزادہ سی اپنے باپ کا جیل میں جا کے پیا پھر وہ برا منگن آ گیا
جدوں برا بنیامین رکھیا چوری دا بہانہ بنایا تو پتہ کی انہاں بول بولیا سی کہ ایک اور بھی برا سی وہ بھی بڑیاں چوریاں کردا سی یوسف علیہ السلام دے سینے تے بڑیاں سٹاں لگیاں نے پر اف دا جملہ بھی نہیں کہے اللہ نے یوسف کوئی گل نہیں بھرا ہی ہونا اللہ اکبر و پاسداری کریا کرو اپنی ماپیاں دا خیال رکھو اپنی بہناں دے حق دا خیال رکھو بیٹیاں دے حق نہ مارو میرے بزرگو اپنی دھیاں دے حق کھا جاندے نے او پتر دے نام ساری جائیداد لا دینا ہے تے بیٹی دا حق کھا جانا ہے انہاں پتراں تیرے کام نہیں آنا پر او دے حق کھان دی وجہ کر کے قبر تو ضرور پھڑیا جانا ہے اللہ دے بندیاں خیال کریا کر حقوق کی پاسداری کرو میرے نبی نے درس دیتا ہے سباب دا اے حدیث درس دیندی پئی ہے جانوراں دے حق نے تیرے ماپیاں دے اس تو بڑے زیادہ نے تیری بیٹی تیری بہن تیری بیوی تیرے رشتہ داراں تیرے محلے داراں دے بڑے حق نے خیال کریا کرو حقوق العباد دا خیال کریا کرو ایک دوسرے دے حقوق دی پاسداری کریا کرو نمبردارا بندے نوں بندہ جانیا کر انا اے دی جڑی حیثیت ہے اے دی جڑی قدر اے میرے اللہ دی مننا تقسیماں نے اللہ جنوں چاہے جڑے حال اندر رکھے اللہ جنوں چاہے جس حال اندر بنا دے اللہ اکبر میں گل مقاواں انہاں لفظاں تے بابا جی سعید الفت رحمت اللہ علیہ فیصل آباد دی سرزمین دا اللہ دا ولی فرمایا کرتے سن ہاتھ لایا میں نے ہون کئی ہوندے توے تو کالے نے کئی مارے ہوئے نصیباں دے کئی بہتے کرماں والے نے کتے سونا 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 ہے کتے کرنا وچ نہیں والے نے کتے سونا 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 ہے کتے کرنا وچ نہیں والے نے کتے نصیب نو ملدی نہیں کئیاں متے بھی دودھی پالے نے کتے اگلے ڈنگلے جڑدی نہیں کتے اگلے ڈنگلے جڑدی نہیں کئی دیندے پھر دے چھٹے نے با مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے ہی کوئی ول انگوراں دی کچھ میٹھے نے کچھ کھٹے نے اے جملہ بڑا وزندار ہے ہی کوئی ول ہے ہی کوئی ول چودھری آنا میرے کول پیسے نے دی قدر کوئی نہیں کمی ہے میں نوابا میرا دی کیڑی برابری ہے کوئی ول انگوراں دی اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں اکو جان تو پیدا کیتا چودھری جی تہاڈا باپ بھی بابا آدم ہے تے میرا باپ بھی بابا آدم ہے تو کادا نمبردار تے میں کادا غلام سارے اللہ دی نظر دے اندر ایک جیسے نے ہاں عزتوں دے کولے عزت انہوں اللہ دیتی ہے جڑا بندہ اللہ تو ڈرن والا ہے عزت انہوں اللہ دیتی ہے اللہ دے ہاں مقام دے کولے جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دا تابعدار ہے باقی ہے ایک کوئی ول انگوراں دی کچھ میٹھے نے کچھ کھٹے نے او کتے چمن تے خوشیاں ہو رہیاں نے کتے چاڑ جنازے جا رہے نے کتے مہندیاں تیل پہ لگ دے نے کتے میت نو نہلا رہے نے کتے گانے سیرے بجدے نے کتے بچ قبری دفنا رہے نے او کتے خوشیاں 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 نے کئی بچ زماندے اٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے کہ کوئی ول انگوراں دی کچھ میٹھے نے کچھ کھٹے نے کتے چہرے چوچو کر دے نے کتے رنگی رہندے اٹھے نے کئی پیری وچ یعنی بڑھاپے وچ جوان دسن کئی وچ جوانی بڈھے نے کئی حکم چلان دے آدی نے کئی کھاندے پھردے ٹھڈے نے او کتے رکشے جوگے پیسے نہیں کتے رکشے جوگے پیسے نہیں کئی چڑھ جا غازی اٹھے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے ایک
کوئی وال انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے تلک الایام نداولها بین الناس. انہاں چودھرا تے ماننا کر اللہ نے دن بدلنے نہیں. ہو سکتا ہے تم چودھری ہیں جنہوں تانے مارنا کل وہ چودھری ہے. یہ اللہ دی مرضیاں نے. احباب جو بیان کیتا ہے اللہ تعالیٰ سے سارے نو دیتے عمل دی توفیق. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.